يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبارك وانعم على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد بن عبداللہ امین اللہ علی وحیہ وخیرتہ من خلقہ الذی بعثہ رحمۃ للعالمین وحجۃ علی الخلق اجمعین وعلی ازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعلی اصحابہ واتباعہ ومن اہتدی بہداہ واقتفى خطاہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. قال اللہ تبارک و تعالی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم. انسان کی رہنمائی کے لیے ایمان باللہ اور التفکر والتدبر فی آیات اللہ الکونیہ و آیات اللہ المنزلہ، یہ چیز ایسی ہے، اللہ پر ایمان اور یقین اور اللہ کی آیات کونیہ فی الآفاق و فی الانفس، یہ نشانیاں اس پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اور خود انسان کے اپنے وجود کے اندر جو بے شمار دلائل ہیں اللہ کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی کرم نوازی، اس کی بندہ پروری، ان سارے امور کے لیے جو بے شمار نشانیاں ہر وقت، ہر جگہ، ہر شخص کی ذہنی اور عقلی حیثیت کے مطابق اس کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی آیات منزلہ، یہ آیات قرآن مجید، فرقان حمید، جو پہلی آسمانی وحی کا جامع خلاصہ ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے آیات نازل ہوتی رہی، ان کا مجموعہ یہ قرآن مجید ہے. تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے کہ
آپ کا کام یاد دلانا ہے، انما انت مذکر، یاد دہانی آپ کا کام ہے، یاد دلانا۔ یاد دلانا وہ حقیقتیں یاد دلانا جنہیں یاد رکھنا انسان کی راست روی کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان ان حقیقتوں کو بھول جائے، ان سے غافل ہو جائے، انسان بھٹک جاتا ہے، اس دنیا کے اندر تباہی کے راستوں پہ چل نکلتا ہے، اور پھر اس دنیا کے بعد برزخ کا مرحلہ اور اس کے بعد حشر کا اور حساب اور جزا کا مرحلہ وہ اس سے بھی زیادہ سنگین اور اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ تو انسان کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنایا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جن اور انس سب کے لیے اللہ نے رسول بنایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی کہ آپ اپنی اس تذکیر اور اس یاد دہانی کے اندر اور اس وعظ اور ابلاغ کے اندر کسی خاص طبقے کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ یہ کام آپ کا ایسا ہے کہ عام ہونا چاہیے، اس میں مساوات ہونی چاہیے، بالا نشینوں کے لیے بھی اور خاک نشینوں کے لیے بھی۔ جو بڑے اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی آپ نذیر ہیں، اور آپ ان کے لیے بھی یاد دہانی کروانے والے ہیں، اور جو فقیر اور خاک نشین ہیں ان کے لیے بھی آپ یاد دہانی کروانے والے ہیں، جو غنی ہے اس کے لیے بھی، اور جو فقیر اور نادار ہے اس کے لیے بھی، جو غلام ہے اس کے لیے بھی، جو آقا ہے اس کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی۔ تو یہ یاد دہانی ہے۔ تو آپ کو سب کے لیے اس یاد دہانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کرنا، کسی کو مقدم کرنا، کسی کو مؤخر کرنا، یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ کلا انہا تذکرہ، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ یاد دہانی ہے۔ سب کا حق ہے کہ یہ یاد دہانی ان کو کروائی جائے، یہ ذکر ان تک پہنچایا جائے، اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی حجت جو ہے وہ رسول کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسول کے ذریعے اللہ رب العزت کی حجت قائم ہوتی ہے۔ تو حجت قائم کرنے کے لیے آپ کو مساوات کا اہتمام کرنا چاہیے سب کے لیے۔ اور انہا تذکرہ، یہ آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے، یہ وصیت اور یہ آیات، یہ صورت اور یہ صورت جس قرآن کی ہے وہ پورا قرآن، یہ سب یاد دہانی ہے۔ اور یاد دہانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کے اندر موجود ہے لیکن انسان کسی وقتی عارضے کی وجہ سے اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو فراموش کر دیتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، تو پھر باہر سے اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرو، اپنی یادداشت میں لے کے آؤ، یہ تیرے اندر موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے فطرت اسلام، وہ ہے فطرت اسلام، اسلام کی فطرت۔ اور اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مکمل فرما برداری، اللہ کی مکمل فرما برداری۔ یہ انسان اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا مکمل فرما بردار بن کے رہے، مکمل فرما بردار بن کے جیے، زندگی گزارے، ہر وقت اللہ کی فرما برداری کے اندر رہے، کسی وقت بھی
اللہ رب العزت کو بھولے نہ، اس سے غافل نہ ہو اور اس کی نافرمانی کی طرف نہ جائے، ہر وقت اس کی فرما برداری کے اندر رہے۔ ہاں کسی وقت غفلت کی وجہ سے اور نفسانی غلبے کی وجہ سے، شیطانی اغوا کی وجہ سے، ماحول کے اثر کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے کسی وقت بھی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی طرف پلٹ کے آئے۔ یہ چیز انسان کی ضرورت ہے اور نبیوں کا یہی کام ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ۔ اللہ اکبر۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ یاد دلاتے رہیں، اور یاد کر لے گا وہ جس کے دل میں خشیت ہے، جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور خوف خدا اس کے دل کے اندر موجود ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ تو جو انبیاء کے وارث ہیں، علماء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حامل اور امین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث اور امین، دعوت اللہ، دعوت الی سبیل اللہ، اور اصلاح نفس اور زکوٰۃ قلب، تزکیۃ القلوب، اور اصلاح القلوب، تزکیۃ النفوس، اس کام کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اہم وصیت ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی یاد دہانی کروائیں۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ سنت اس کا لازمی تکملہ ہے اور تتمہ ہے، بلکہ وہ اس کا حصہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت، یہ دونوں ایک منبع سے یہ ہم تک آئے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی اور اللہ کی وحی ہے، اس کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو لینا اور دوسری کو چھوڑنا یہ انسان کی گمراہی کا باعث بنتا ہے، اور بعض اوقات لوگ آثار، روایات اور ان چیزوں سے ان کا اشتغال بڑھ جاتا ہے، اور وہ ضعاف اور منکر اور موضوع اور مکذوب، اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی بہت زیادہ اشتغال رکھتے ہیں۔ یہ بھی غلط راستہ ہے، غلط راستہ ہے یہ۔ نہیں، انسان کو صحیح اور حسن تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے۔ صحاح اور حسان، یہ جو روایات ہیں، ان کو اپنی رہنمائی کے لیے انسان کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا چاہیے، اور یہ ضعاف اور مکذوب اور موضوع اور مختلق یہ جو روایات ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کئی لوگ روایات کے اندر زیادہ توغل اور زیادہ ان کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں، تو وہ جو کچھ بھی مروی ہے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف قرآن مجید کو لیتے ہیں اور وہ احادیث سے اعراض کرتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی بس قرآن مجید پر توجہ دینی چاہیے، قرآن مجید کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اس کو اپنے لیے رہنما بنانا چاہیے، اور وہ اس کے بیان سے تغافل برتتے ہیں، اس کی طرف سے اعراض کرتے ہیں کہ قرآن کا بیان، عملی بیان اور قولی بیان، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہیں، احادیث حسنہ ہیں، ان کو ساتھ رکھنا چاہیے، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اس لیے جو تفسیر بالماثور کی کتابیں ہیں، ان سے انسان کو ہمیشہ اشتغال رکھنا چاہیے۔ جو تفسیر بالماثور کی کتابیں ہیں اور جن کتابوں کے اندر تفسیر بالآثار کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ضرور انسان کو مشتغل رہنا چاہیے۔ اس میں انسان کے لیے عصمت ہے، تحفظ ہے، سلامتی ہے، اور انسان بھٹکتا نہیں ہے، بہکتا نہیں ہے۔ جب عقلی کتابوں کی طرف اور فکری کتابوں کی طرف، جن میں انسان نے پڑھا اور پھر جو اس کے ذہن میں آیا اس کو اس نے
قرآن کی تفسیر بنا کے پیش کر دیا، یہ تفسیر بالرائے جو ہے یہ بڑی گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ اور ایک حدیث میرے مطالعہ میں آئی، شاید آپ کے بھی علم میں ہوگی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت کی تباہی فی الکتاب، قرآن میں ہے، قرآن میں تباہی ہے، واللبن، اور دودھ میں۔ دودھ میں تباہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اس چیز کا زیادہ اہتمام کرے کہ ڈھور ڈنگروں کے ساتھ انسان مشغول ہو جائے، فارم بنا لیا، وہیں رہا، علم سے بھی رابطہ منقطع کر لیا، علم والوں سے بھی تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، علم کی مجلسوں سے بھی دور چلا گیا، دنیا داری میں پڑ گیا، وہ ڈھور ڈنگروں کے اشتغال کے ساتھ انسان جو ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الغلظۃ والجفاء فی الفدادین رعاة الابل، کہ سنگ دلی اور جفوت یعنی انسان کا خشک مزاج ہونا اور سخت دل ہونا، یہ ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں کے چرواہے ہیں۔ اونٹ کے مزاج میں کینہ ہوتا ہے، عبداللہ جاگ رہے ہو، اونٹ کے مزاج میں یہ ہوتا ہے، تو جو ان کے ساتھ اشتغال رکھتا ہے یہ چیز اس کے اندر آتی ہے، جو کام کرتا ہے انسان، اس کام کا انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور نرمی اور رقت یہ بکریوں کے چرواہوں میں ہوتی ہے، یہ نرم دل ہوتے ہیں بکریوں کے چرواہے۔ اس طرح جو جانور ذبح کرنے والے ہوتے ہیں وہ سخت دل ہو جاتے ہیں، ان کو ترس نہیں آتا۔ تو اس طرح جو پیسوں کے ساتھ ہر وقت لگے رہتے ہیں ان کے اندر بھی پیسہ کسی کا پتر نہیں ہوتا، اور جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے نہیں بنتے، ان کو صرف پیسے کے ساتھ ہی غرض ہوتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، تو فی اللبن، دودھ میں انسان پڑ جائے، دنیا داری میں پیسہ کمانے میں انسان پڑ جائے، دین سے دور ہو جائے، تو یہ تو ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور قرآن میں انسان پڑ جائے تو یہ بھی انسان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان العلم و فضلہ میں یہ باب قائم کیا ہے کہ قرآن کو لے کر، صرف قرآن کو لے کر، اور سنت سے تغافل اور سنت سے اعراض اور اس سے بے رخی اور بے توجہی انسان برتے تو یہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دورے میں میں ادھر گیا دیر وغیرہ کے علاقے میں، چترال میں، تو دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ بڑے قرآن کے بڑے عالم تھے اور ہزارہا لوگوں نے ان سے قرآن پڑھا، مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دورہ قرآن میں وہ سارا سال قرآن پڑھاتے تھے اور رمضان میں بھی پڑھاتے تھے، اور ان سے قرآن کا دورہ پورا سال لوگ جا کے ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے، اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس علاقے میں اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے ان کی جماعت جو ہے وہ معروف ہے، اور توحید کے معاملے میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اس میں وہ ماشاءاللہ بالکل بہت ماشاءاللہ مضبوط ہیں، لیکن توحید الاسماء و صفات میں ان کا منہج جو ہے وہ سلفی نہیں ہے، وہ کلامی ہے، ماتریدیوں والا ہے۔ اسی طرح بدعات اور ان چیزوں کے بارے میں بھی ان کے جو ہے نا کافی ماشاءاللہ وہ ان کا انکار کرتے ہیں اور ان سے بچتے ہیں، لیکن تقلید کے معاملے میں اور فقہ حنفی پر جمود کے معاملے میں ذرا وہ شدت پسند ہے۔ تو ان کے جو شاگرد ہیں اور ان کے جو فیض یافتگان ہیں، ان کے اندر اب انکار، سنت کا انکار اور سنت سے اعراض اور سنت کا استخفاف، یہ چیز ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔
تو مجھے چند دوستوں نے چند لوگوں کے نام بتائے کہ یہ لوگ اب کھلم کھلا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں اور اس چیز کا لوگوں کے اندر پرچار کرتے ہیں کہ صرف قرآن ہے اور یہ حدیث جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بالخصوص صحیح بخاری جو حدیث کی کتابوں کا ماشاءاللہ گل سرسبد ہے، یہ اس گلدستے کا سب سے خوبصورت پھول ہے. اور امت کے علماء کا یہ اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح لامام البخاری. تو وہ اس پر امت کے جو حق پرست علماء ہیں ان کا اتفاق ہے، محدثین کا بھی اور فقہاء کا بھی، اور تمام مسالک کے علماء کا اس پر اتفاق ہے. لیکن وہ بخاری کا بھی احترام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بخاری جو ہے یہ لوگوں کو بخارے، یہ لوگوں کے لیے بخارے ہے. اور بخارے وہ کس کو کہتے ہیں؟ پشتو میں انگیٹھی کو کہتے ہیں، جس کے اندر آگ نہیں جلاتے آگ تاپنے کے لیے. اب بلوچی میں بھی کہتے ہیں بخارے، ایران والے کہتے ہیں بخارے، فارسی والے بھی کہتے ہوں گے. تو انگیٹھی کو کہتے ہیں یہ لوگوں کو جذباتی بنا دیتی ہے، یہ لوگوں کو متشدد بنا دیتی ہے. حالانکہ لوگوں کے اندر توازن پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ سنت ہے. لوگوں کے اندر توازن اور اعتدال پیدا کرنے والی چیز سنت ہے. سنت سے جو آدمی متمسک ہوتا ہے، سنت الرسول، سنت الخلفاء الراشدین اور آثار الصحابہ و تابعین سبیل المومنین، جو آدمی اس کا تمسک کرتا ہے، اس سے التزام کرتا ہے، وہ ہمیشہ اعتدال میں رہتا ہے. جو آدمی اس سے اعراض کرتا ہے وہ تشدد بکھرتا ہے اور تشدد اس کے اندر شدت اور اس کے اندر غلو آ جاتا ہے. اور ہماری پچھلی تاریخ یہی بتاتی ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر غلو آ جاتا ہے. اب یہ غلو کیسا ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں یہ لوگ متساہل ہو جاتے ہیں. جو سنت کی چیزیں ہیں اس میں بھی تساہل آ جاتا ہے، لباس میں بھی تساہل آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نوافل میں بھی تساہل آ جاتا ہے، جماعت میں بھی تساہل آ جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی اور التزام میں بھی تساہل آ جاتا ہے. اور جو بہت ساری سنت کے آداب ہیں، اخلاق ہیں، ان کے اندر بھی تساہل آ جاتا ہے اور غفلت اور عدم التزام نظر آتا ہے. علماء والا ان کا رویہ، علماء والا ان کا حلیہ اور ان کی حیت نہیں ہوتی. ان کو دیکھیں تو ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی یونیورسٹی اور کالج کا جو ہے نا وہ دانشور جو ہے اور کوئی ان کا پروفیسر ہے، یہ ان کا کوئی ایسا آدمی ہے. جو علماء کی حیت ہے وہ نظر نہیں آتی. تو یہ چیز ان کے اندر آ جاتی ہے. جب بھی انسان کے اندر غلو آتا ہے تو اس غلو کا اثر ایک طرف زیادہ ہو جاتا ہے تو دوسری طرف کمی آتی ہے. توازن کیسے رہتا ہے؟ درمیان میں رہنے سے. درمیان میں رہنے سے توازن رہتا ہے. ایک طرف بڑھیں گے دوسری طرف کام نیچے چلا جائے گا. تو اتباع سنت کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور یہ جو تجدد ہے، یہ جدیدیت ہے، اور اس دور کے جو منکرات ہیں ان کے بارے میں نرمی آ جاتی ہے. غنا، رقص، سرود اور اختلاط اور سفور، بے حجابی اور دنیا پرستی، دنیا داری، دنیا کے اندر توغل، اور یورپ اور مغرب سے آئے ہوئے جو نظام ہیں ان کے لیے نرم گوشہ، بلکہ ان کو دین کا عین مقتضا قرار دینا کہ یہ ریاست کے اصول ہیں، یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی اسلام کی تعلیم. اس طرف نکل جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے دور کے اندر یہ جو فکر ہے مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ تو خیر ایسے نہیں تھے، وہ تو ملتزم تھے. لیکن اب ان سے جو متاثر ہیں غامدی صاحب ہیں اور ان کا مکتبہ فکر ہے، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ جدیدیت سے متاثر ہیں، اور احادیث کے بارے میں ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو کہ ایک متوازن اور ایک معتدل مسلمان کا اور صاحب ایمان کا رویہ ہونا چاہیے. تو ان کا بھی یہی رویہ بن گیا ہے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے ہلاک امتی فی الکتابی واللبن، تو قرآن جو ہے یہ لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیسے؟ کہ صرف قرآن کو لیا جائے اور قرآن کے بیان سنت کو نظر انداز کیا جائے، اور سنت کی تعمیل اور سنت کا اتباع جو صحابہ نے کیا اور قرون الخیر کے لوگوں نے، تابعین، اتباع التابعین، تبع الاتباع، یہ جو قرون الخیر ہیں، ان کے اندر جیسے سنت کا اتباع رہا، سنت کا التزام رہا، اس کو نظر انداز کیا جائے۔ تو ہم اہل الحدیث والاثر ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، جماعت سے مراد تابعین اور صحابہ اور اتباع التابعین اور تبع الاتباع اور امت کے فقہائے مجتہدین اور امت کے محدثین، یہ ہماری جماعت ہے۔ اس جماعت والے اور سنت والے، یہ لوگ جو ہیں یہ صحیح لوگ ہیں، اور جو لوگ اس جماعت سے نکلتے ہیں، سنت اور اثر سے حدیث اور اثر سے ہٹ جاتے ہیں، سنت اور جماعت سے دور ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پھر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن یاد دہانی ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے کس کے ساتھ؟ اپنے بیان کے ساتھ، اپنے بیان کے ساتھ، اور اپنے عملی راستے کے ساتھ۔ عملی راستہ کیا ہے؟ سنت الخلفاء، سنت الرسول و سنت الخلفاء الراشدین اور سبیل المومنین، یہ اس کے ساتھ تذکرہ ہے، یہ چیز ساتھ ہونی چاہیے۔ اور لوگ جو کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف قرآن کو لے لیتے ہیں، تو یہ بر صغیر کے اندر جو اپنے آپ کو قرآنیین کہتے ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں، اسلم جیراج پوری اور غلام احمد پرویز، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے، عبداللہ چکڑالوی اور مستری احمد دین امرتسری اور عماد الدین علامہ تمنا عمادی اور اس طرح کے لوگ، سر سید اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مخلص آدمی تھے، لیکن بس وہ نا اس معاملے میں آ کے وہ متاثر ہو گئے جدیدیت سے، اور ان کی وجہ سے یہ فکر جو ہے نا لوگوں میں پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول فرمائے اور گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ہلاک امتی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس میں انسان کو توازن رکھنا چاہیے۔ تو کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، تو قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا بیان فرمایا ہے، یہ عمل کے ساتھ بھی فرمایا ہے، آپ نے اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کے مطابق زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کے مطابق پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کا عملی اتباع تھی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ اور اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبع وحی تھے اور اعلیٰ صراط مستقیم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ، یہ ضروری ہے، اس کو سامنے رکھنا قرآن کے ساتھ ضروری ہے، اور قرآن کے ساتھ اس کو ملا کے رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے احادیث کو پڑھنا اور جاننا، اور اس کے لیے تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہترین تفسیر ہے۔ اور اسی طرح جو سلف کی تفسیر ہے، اس کے سلسلے میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، یہ بہترین تفاسیر ہے۔ اگرچہ الکشف والبیان علامہ نیسابوری کی، کیا نام ہے ان کا، سالبی، علامہ سالبی کی، اور البسیط جو ہے علامہ واحدی کی، یہ کتابیں بھی، ان میں بھی روایات ہیں، لیکن ان میں بعض روایات اسرائیلیات بھی ہیں اور بعض موضوع اور بہت کمزور ضعاف روایات بھی ہیں، لیکن یہ کتابیں نسبتاً ان سے بہتر ہیں، اور خاص طور پر ابن کثیر تو بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ تو ان کتابوں کے ساتھ اشتغال رکھنا چاہیے، اور صرف عقلی تفسیریں اور تفسیر بالرائے کی کتابیں، ان سے آدمی زیادہ اشتغال رکھے تو پھر انسان کے فکر میں زیغ آ جاتا ہے، ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، اور انسان اثر لیتا ہے، انسان اثر پذیر ہے، متاثر ہوتا ہے
انسان کے اندر انفعالیت ہے، اثر پذیری ہے، یہ دوسری چیز کا اثر لیتا ہے، اچھی صحبت کا بھی اثر لیتا ہے اور بری صحبت کا بھی اثر لیتا ہے، اچھی کتابوں کا بھی اثر لیتا ہے اور بری کتابوں کا بھی اثر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس جو طرز کی کتابیں ہیں تفسیر بالماثور کی، ان کے ساتھ اہتمام رکھنا چاہیے۔